अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से टाइम टेबल देख लेते हैं जो मैंने कोशिश की कि बनाऊं, और ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम ये टारगेट रखें कि ये काम कर लेंगे हम, ठीक है। यानी जैसे हमने सोचा कि हम तिलावत कुरान करेंगे, और हमें तिलावत कुरान के लिए जो हमने टारगेट किया हुआ था, घंटा नहीं मिला तो हम आधा घंटा लगा लें, आधा घंटा नहीं मिला तो 5 मिनट ही लगा लें। यानी हम रात सोने से पहले ये ज़रूर अपनी तसल्ली कर लें कि मैंने ये काम कर लिए हैं। जैसे होता है ना कि बाज़ औक़ात हम खाना खा रहे होते हैं, तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी नहीं खा सकते किसी दिन, तो आधी खा लेते हैं, लेकिन खा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करूं, और ये बात भी ज़रूर आपसे शेयर करूं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, फिर वो हमसे जब पूरा नहीं हो रहा होता तो हम बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि ये क्या फ़ायदा टाइम टेबल बनाने का, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले ही शेयर कर दी है कि इंशाल्लाह हम टारगेट तो रखेंगे, लेकिन क़द्दर अल्लाह को नहीं भूलेंगे। हमें मिलेगा वही जो जिसकी तौफ़ीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे दें, हमारी तो सिर्फ़ कोशिश देखी जा रही है। तो मैंने इसका आगाज़ किया है तहज्जुद से, सहरी के औक़ात से, कि हम रात के वक्त उठें, और ख़ास तौर पर जैसे हम ख़वातीन हैं तो हम सहरी के तैयार करने का मार्जिन अपने जहन में रखते हुए जो भी टाइम आप फ़िक्स करें, जैसे मैंने एक 3 बजे का टाइम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो शो किया है, तो आप इसको, यानी ये मेरा हाफ़ एन आवर बिफ़ोर टाइम मैंने अपने माइंड में सोचा है, क्योंकि जब आप थोड़ी देर पहले उठेंगे ना, तो ये आपका ना अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने का वक्त होगा। अगर आप लेट हो जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ये टेंशन लग जाएगी कि मुझे अब सहरी बनानी है, फ़लाँ को भी जगाना है, उसको भी देनी है, ज़ाहिर है वो भी नेकी के काम है। लेकिन जो अल्लाह से ख़ास एक अकेले वक्त में ताल्लुक़ कायम करके लज़्ज़त हासिल होती है ना, और जो सारे दिन का सुरूर हासिल होता है ना, उसको हासिल करने के लिए इन नेकियों से बढ़कर आगे कोई नेकियां करनी है, कि यानी अल्लाह से जो ताल्लुक़ कायम करना है ना, तो इंशाअल्लाह। और अगर नींद बहुत गलबा कर रही हो ना, तो उस वक्त ये कहना है कि अगर मैं इस वक्त नहीं उठी ना, तो मुझे बाद में हसरत लग जाएगी। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं, यानी अपना जैसे बताऊं कि मैंने अगर कोई काम टारगेट किया होता है और वो उस वक्त में मैं नहीं कर पाती, तो मुझे बाद में हसरत लग जाती है। तो मैं फिर वो बाद के वक्त की हसरत से बचने के लिए ना, थोड़ा-सा जितना भी मैं कर सकूँ ना, मैं वो उस वक़्त को उस काम को उस वक़्त में करने की कोशिश कर रही होती हूँ, ठीक है? तो हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, वही बात दोबारा मैं दोहराऊँगी। अच्छा, तो सबसे पहले क़यामुल लैल के लिए, यानी रात के क़याम के लिए आप तकरीबन आधा घंटा पहले उठें, ठीक है? चलें, वही बात जैसे अभी शुरू में दोहराई है, आधा घंटा पहले नहीं उठ सकते तो कम से कम 15 मिनट पहले उठ जाएँ। 5 मिनट में वज़ू हो गया, और 10 मिनट में कोई थोड़ा-सा भी, अगर हमें 5 मिनट भी मिल जाए ना, एक अच्छे से 2 नफ़ल अदा करने के, कि जिसमें हम अल्लाह ताला से एक अपना ख़ास ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पर अगर लंबा क़याम हो गया रात को, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर ना 3 मिनट का क़ैलूला कर लें, या मैक्सिमम 26 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद सहरी का वक्त हो जाएगा, सहरी बना दें। सहरी के बाद जब अज़ान होने वाली होती है ना, उस वक्त को इस्तिग़फ़ार के लिए मख़सूस कर लें, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी है। रमज़ान शहरुल गफ़रान है, तो अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगनी, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा ले जिनको तू आग से आज़ाद कर दे। फिर उसके बाद अस्कारुल लैल हैं, वो जो सहरी के वक्त उठ के किए जाते हैं, जिसमें सूरह आले इमरान की आखिरी आयात हैं, 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ठीक है। ये कुछ अज़कार जो उनसे ना आपको हिस्नुल मुस्लिम से मिल सकते हैं, या जो भी आपके पास दुआओं की किताब है ना, अज़कार की किताब है, उसको साथ में रख लें, क्योंकि कुछ अज़कार सोने से पहले पढ़े जाते हैं और कुछ रात को उठ के पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो अज़कारुल लैल में रात को उठ के पढ़े जाने वाले अज़कार हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। उसके बाद फ़जर की नमाज़ होगी, नमाज़ फ़जर अदा करें, और जो भी सदका आपसे मुमकिन हो सके ना, वो कर दें। कोई पेनी, कोई डॉलर डालना है, भाई या बेटे को पकड़ा दें कि मस्जिद में डाल दें, ठीक है। तो रमज़ान से पहले ही अपने पास कॉइन्स रखें, कोशिश करें कि सदका करने की आदत अपनाएं। अब तो ऑनलाइन भी हो सकता है, अगर पैसे नहीं भी हैं ना, तो भी सदका करने वाला सदका कर सकता है। जैसे अभी कहा कि 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह दिया, या फिर किसी को मुस्कुरा के देख लिया, या सुबह ही टारगेट कर लिया कि आज फ़लाँ को छोटी सी कोई चीज़ खिलानी है, या
کھجور سے کسی کا روزہ کھلوانا ہے، کوئی صدقے کی تو کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے، صبح کا قرآن پڑھنا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ اگر پورا سپارہ نہیں پڑھا جا رہا، آدھا پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اذکار صبح ہیں اس کے ساتھ ہی، جو کہ اور صبح کے اذکار کا وقت جو کہ اصل وقت ہے جس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹارگٹ کرنا ہے کہ کچھ جو بالکل ہی اہم چیزیں ہیں نا، اگر وقت نہیں بھی ہے تو پھر بھی ان کو پڑھ کے اٹھیں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو آپ 10 دفعہ پڑھیں جان نماز پر بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اس کو 3 دفعہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر تو آپ اٹھنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ سورج نکلنے کے بعد زوال جب وہ وقت نکل جائے جو بھی، تو آپ نے 2 نفل ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلے ہوئے دیر ہو گئی، اب آپ ناشتہ بنانے چلے گئے ہیں، لیکن واپس لوٹ کے پہلے وہ کام کر لیں جو آپ کا پیچھے رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ فجر پڑھ کے وہیں پر بیٹھے رہیں تو اور چاشت کے نوافل پڑھ کے اٹھیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی یہ ثواب نہیں پا سکے گا، اس پہ ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیچ میں اٹھ گئے ہیں تو واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا قیلولہ کر لیں۔ یہ والا جو قیلولہ ہے نا، یہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت سے سیکھا، وہ اس وقت تھوڑا سا قیلولہ کرتی تھیں۔ وہی بات ہے، 26 منٹ کا قیلولہ جو ہے سائنس نے آپ کو بتایا ہے، بس اتنا ہی سوئیں، اس سے زیادہ سوئیں گے تو پھر روزے میں نا زیادہ سستی ہو جائے گی اور کھانا جو کھایا ہوا ہے سحری کا وہ ہضم ہونے میں نا مسئلہ کرے گا۔ تو لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ اگر رات کو بہت زیادہ اٹھے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے وقت کے مطابق آپ زیادہ قیلولہ بھی اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے ٹائم رکھیں، جیسے میں نے یہاں پر 10 بجے کا وقت رکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں اس وقت آپ کے ساتھ کر رہی ہوں نا، یہ دعوت اور تبلیغ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، کوئی ایک آیت یا سورج جون سی ہے۔ اچھا، اس کا وقت جو ہے وہ صبح کے وقت بھی ہو سکتا ہے، جس وقت آپ نے صدقہ کیا نا اس وقت ہی آپ ایک چھوٹی سی آیت شیئر کر دیں یا حدیث شیئر کر دیں، اچھی بات شیئر کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں، کوئی چیز بنا کے، جیسے میں اس وقت پوسٹ کر رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ٹارگٹ رکھ لیں، 5-10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد تعلیم و تدریس کا کوئی قرآن کا فہم القرآن یا دورہ قرآن جو بھی چیز آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کو مکمل ٹائم دیں، جیسے یہاں پر میں نے 11 بجے سے 1 بجے تک ٹائم لکھا ہوا ہے، اور بیٹھ کے وہ جو وقت ہے نا وہ آپ نے چلتے پھرتے نہیں دینا، وہ آپ نے بیٹھ کے سیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کے فوراً بعد 2 آیات سیکھ لی جائیں۔ اس کے بعد نماز ظہر ہے، ظہر کے بعد بچوں کی تعلیم و تدریس، اگر آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں یا کسی جاب پہ جاتے ہیں تو وہ آپ ان کے مطابق اس کے مطابق ہی سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزوں میں کام کرنا منع نہیں ہے، اور نہ ہی روزے کو کام نہ کرنے کا بہانہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم مسلمانوں کو تو دوسروں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ اپنی باقی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری چونکہ اس وقت کا جو نماز ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تدریس کا ہوتا ہے، اس کو میں نے یہاں پر شو کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب گھر آئے تو آپ آرام کر لیں، نماز عصر ادا کی، اور عصر کے بعد کے اذکار، ٹھیک ہے، جو آپ نے سورج ڈوبنے سے پہلے ادا کرنے ہیں، پھر آپ کو اس کی جو ہیں وہ کفایت کریں گے، اس کے بعد وہ صرف اذکار ہی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر افطار کی تیاری کر لیں، اور افطار اور نماز مغرب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کے بعد تھوڑے سے اذکار جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 بار یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر کسی بچے کا قرآن سننا ہے یا خود سن لیں تھوڑا بہت قرآن، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ اس میں نا میں نے ایسی چیزیں نہیں لکھی جو آپ کی کچن سے یا گھریلو معاملات سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ مجھے میری ٹیچر نے فرسٹ ٹائم جب ٹائم ٹیبل بنانے کو کہا نا تو میں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آٹا کس وقت میں گھونٹتی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ چیزیں تو آپ کے مائنڈ میں گئی ہوتی ہیں، بھئی بچے نے رونا ہے تو اس کو روٹی دینی ہے تو آٹا گوندنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کام ہم کر لیتے ہیں، اصل میں ٹارگٹ ہم نے آخرت کی تیاری کے حوالے سے کرنے ہیں، اسی لیے آپ کو ٹائم ٹیبل میں کہیں یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی۔ کچھ چیزیں میں نے شو کر دی ہیں کہ افطار کی تیاریاں یا سحری کی، وہ بھی ہم ثواب کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران بھی اذکار جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ قرآن سننا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ نے کچن سمیٹنا یا جو بھی کر لیں، اس کے بعد نماز عشاء کی تیاری ہے اور تراویح ہے، اور پھر تھوڑا سا آرام ہے، اور آرام سے پہلے کیا ہے اذکار اللیل، یعنی رات کو سونے سے پہلے جو اذکار کیے جاتے ہیں، اس میں آمنہ رسول کی آخری 2 آیات ہیں، اور آیت الکرسی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ آمنہ رسول آپ کو
کافی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، 3 بار یہ پڑھ کے تو ان کا ہر بار پھر دم کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ خود کر دیں، ٹھیک ہے، اور دم پراپرلی وہی ہاتھوں پہ پھونک کے پھر پورے جسم پر اس کو پھیرنا ہے۔ اور یہ دم آپ کو جادو، بری نظر، ہر طرح کی چیز سے بچانے والا ہے۔ وہ جو وسوسے ہمیں شیطان ڈالتا رہتا ہے نا کہ یہ ہو گیا تو فلاں نے وہ کر دیا، وہ سارے اس سے ختم ہو جانے والے ہیں۔ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور اینڈ پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی پڑھیں۔ اور یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، مانع القبر، مانع عذاب القبر ہے۔ اور اسی طرح الف لام میم السجدہ، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خود سے بھی تعلق مضبوط کر دیں، اور ہمارے اگر کسی سے بگڑے ہوئے تعلقات ہیں تو وہ بھی صحیح فرما دیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد اور یہ سب کچھ جو بھی شرک، نفاق، جو بھی دلی امراض ہیں اور نفاق کی بیماریاں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو دھو ڈالیں، اور ہمارے دل کو قلب سلیم کر دیں، ثابت دل لے کر ہم اللہ کے حضور پہنچیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔